فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. صدق اللہ العظیم. اس قسم کی مجالس خاندانی زندگی، معاشرتی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. معاشرت کو دین کا حصہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے. دین کا کام کرنا خاص میدان آدمی سمجھتا ہے کہ وہ دین کا کام ہے. گھر کو وقت دینا دینداری کا حصہ نہیں سمجھتا ہے. پورے عالم کا غم ہے، گھر کا بھی غم آ جائے. اجنبیوں سے جس شفقت سے بات کرتا ہے اتنی شفقت سے اپنی اولاد سے بات کر لے. مستورات میں کئی گھنٹے آدمی مذاکرے کرتا ہے، اس کا کچھ وقت اپنی بیوی بیٹیوں سے بات کر لے. یہ اس وقت ہوگا جبکہ معاشرت کو ہم دین کا حصہ سمجھیں گے. حیات الصحابہ کی پہلی جلد میں دعوت، نصرت، ہجرت کو حضرت نے بیان کیا. تیسری جلد میں 6 صفات کی تفصیلات بتلائی. دوسری جلد میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے کمالات، اوصاف، بالخصوص ان کی معاشرت کو ذکر کیا. بہت سے لوگ ہیں مسجد میں بایزید ہوتے ہیں، گھر میں یزید بن جاتے ہیں. اتنا گھر اور اجتماعی زندگی کا فرق ہو جاتا ہے. گھر میں داخل ہوتا ہے، پوری انرجی باہر کی دنیا میں خرچ کر کے، صبر نہیں رہتا اپنے بچوں سے بات کرنے کا، تحمل نہیں رہتا بیوی کی بات سننے کا. یہ بہت بڑی کمزوری ہے. ہمارے معاشرے میں، مغربی معاشرے میں، ہم یورپ کے رہنے والے گھرانوں میں خاندانی نظام کے بکھرنے کی، کمزور ہونے کی بڑی وجہ طلاق کو ہلکا سمجھنا، طلاق کی جرأت کا پیدا ہو جانا، خلا کو ایزی لے لینا. طلاق کی دھمکی نامردی کی علامت ہے. دوسرے نکاح کی دھمکی بزدلوں کا طریقہ ہے، شریعت کا غلط استعمال ہے. دوسری لاؤں گا، تیسری لاؤں گا، چوتھی لاؤں گا. ظالم، پہلے ایک کو تو سنبھال کر بتا. ماں بھی کہتی ہے میں دوسرا نکاح کر دوں گی میرے بیٹے کا، 3 لا سکتی ہوں میں، ایک کو تو سنبھال کر بتاؤ. بالوں کی سفیدی سے بڑاپن نہیں ملتا، چھوٹوں کو سنبھالنے سے بڑاپن ملتا ہے. دوسری وجہ میرے عزیزوں اور میری دینی ماں اور بہنوں، مشرقی روایات اور اسلامی احکام کا فرق ہمیں سمجھنا چاہیے. مشرقی روایات، نہ چولہے اور غلے کا ایک ہونا ضروری ہے، نہ چولہے اور غلے کا خاندان میں الگ ہونا ضروری ہے. لیکن مشرقی روایت، ہمارے ملکوں، ایسٹرن کلچر ایسا ہی ہے کہ میں جیتے جی چولہا الگ ہونے نہیں دوں گی، میرے جیتے جی غلہ میں الگ نہیں کر سکتا. کوئی خاص مصلحت ہو، شرعی وجوہات ہوں تو بات الگ ہے، لیکن ہر حال میں اسے ضروری سمجھنا، ناک کا مسئلہ بنانا، یہ مشرقی روایت ہے، یہ اسلامی حکم نہیں ہے.
جائیداد زندگی میں کیسے تقسیم کروں میں؟ تو شریعت نے تقسیم کرنے نہ کرنے دونوں کو ضروری نہیں قرار دیا. ہبہ کے احکام ہیں، وصیت کے احکام ہیں، میراث کے احکام ہیں، جاننا چاہیے. مشرقی روایت ہے کہ ڈولی گئی ہے تو ڈولا ہی آنا چاہیے. ایک حد تک بہت اہم بات ہے، ضروری پہلو ہے. وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ میکے میں دل اٹکا رہے گا تو سسرال کبھی آباد نہیں ہوگا. اور جو بیٹیاں ہمارے ملکوں میں میکے میں بیٹھی رہتی ہیں وہ اپنا گھر بھی اجاڑتی ہیں، بھائیوں کا گھر بھی اجاڑتی ہیں، اپنی بہنوں کے لیے غلط مثال بنتی ہیں اور اپنی بیٹیوں کو بھی جری کر دیتی ہے. تو یہ بہت تفصیلی موضوع ہے ہمیں سمجھنے کا کہ مشرقی روایات، ایسٹرن جو کلچر ہے ہمارا اور اسلامی روایات میں دونوں میں فرق کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم رواج کو شریعت سمجھ رہے ہیں. تیسری بات، نسل کا فرق، جنریشن گیپ کو اچھی طرح ہر جگہ پر سمجھنا چاہیے. ہمارے ملکوں میں رہنے والی مائیں ہیں، نئی بہوؤں کے ساتھ عمر کے فرق کو سمجھیں. ہم جیسے 45-50 کے درمیان کے جو ساتھی ہیں، ان کی ابتدائی عمر میں نکاح کے بعد پھالیوں کا دور تھا. اب اس کے بجائے پیمپر کا دور ہے. واشنگ مشین کا اتنا رواج نہیں تھا، اب واشنگ مشین کا رواج ہے. قوا کمزور ہو گئے. ہم امریکہ میں آئے ہیں، پہلی نسل ہے یا دوسری نسل ہے یا تیسری نسل ہے؟ کورونا سے پہلے کی نسل، کورونا کے بعد کی نسل، زمین آسمان کا فرق ہے، نفسیات کا فرق ہے. مستقل کتابیں ہیں اس موضوع پر، محنت کرنے والے علماء اس موضوع پر محنت کر رہے ہیں. نسل کا فرق بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. چوتھی بات، اپنی نسل کے ایمان کے بارے میں بے فکری. فلانے کے بچے نے اولڈ ایج میں ڈال دیا، ہمارے بچے نہیں ڈالیں گے. فلانے کی بیٹی مرتد ہو گئی، عیسائی سے نکاح کر لیا، میری بیٹی نہیں کر سکتی ہے. یہ پرانی باتیں ہیں صاحب. برازیل میں صحابہ کی اولاد مرتد ہو گئی، پرانی باتیں، میری اولاد نہیں ہو سکتی ہے. یاد رکھیے، ارتداد پہلے تہذیب سے شروع ہوتا ہے، اعتقاد پہ ختم ہوتا ہے. پہلے تہذیب مرتد ہوتی ہے، پھر عقیدہ مرتد ہوتا ہے. یہ موضوع ہے، آپ علماء سے کہیں، سنیں تہذیبی ارتداد کسے کہتے ہیں. معاشرتی ارتداد، معاملاتی ارتداد، اعتقادی ارتداد. کلمہ نہیں بدلتا پہلے دن، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قادیانی کی مسجد پر زیادہ بڑا لکھا ہوا ہے. تہذیب سے ارتداد شروع ہوتا ہے. تہذیب ختم ہوتی ہے، مذہب ختم ہوتا ہے. تہذیب کو آپ سرسری مت لیجیے. تہذیب کی بہت تفصیل ہے، اس میں فرض بھی آتے ہیں، واجب بھی آتے ہیں، مستحبات بھی آتے ہیں، سنت عادت بھی ہے، سنت عبادت بھی ہے. پہلے بچوں کے کپڑے بدلتے ہیں، پھر اس کے بعد ماؤں کے گھر میں بدلتے ہیں، پھر ماؤں کے کپڑے سڑک پر بدلتے ہیں. شیطان بھی اپنی محنت تدریجن ہی کرتا ہے، دفعتن نہیں کرتا ہے. ایٹ اے ٹائم نہیں ہوتا، گریجولی ہی ہوتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی ہوتا ہے. خاندانی بکھراؤ کی ایک وجہ ہے سوشل میڈیا کا بے قابو استعمال. ایک تو فون کا استعمال، مرد گھر میں آیا پھر بھی کان میں فون لگا ہے. ایک بستر پر سوتے ہیں، دونوں اپنے فون میں مشغول ہیں. یا سوشل میڈیا کے کئی پلیٹ فارم، کئی اکاؤنٹس کی مصروفیت. یہ حاضر غائب باپ ہیں، لکھا ہے بعض لکھنے والوں نے.
یہ حاضر غائب ماں ہے، جسم موجود ہے، ذہن اور فکر تو کسی اور طرف ہے۔ پھر وہی لطیفہ کہ ٹیچر نے پوچھا بچوں سے کیا بننا چاہتے ہو، تو بچیوں نے ایک نے کہا کہ میں اسمارٹ فون کا اسکرین بننا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے ماں باپ جتنا اس کو دیکھتے ہیں اتنا مجھے دیکھ لیتے تو میرا بھلا ہو جاتا۔ اور سوشل میڈیا کا استعمال اس معنی کر بھی تباہی کا ذریعہ ہے کہ ہر کلپ کو سننا ضروری ہے، ہر اسٹیٹس کو دیکھنا ضروری ہے، ہر پیغام کا پڑھنا ضروری ہے۔ جیسے وحی اتر گئی، حدیث رسول پہنچ گئی، وزیر اعظم کا کال آ گیا، کمپنی رک جائے گی اگر میں نہیں پڑھوں گا، فجر کی نماز چاہے نصیب نہ ہو، 70 سال کی عمر میں تفسیر کا درس چاہے نصیب نہ ہو، جوان ہونے والی بچی کو شرعی پردہ سورۃ النور کبھی نہ سنایا ہو۔ ہر داڑھی ٹوپی والا، ہر قرآن حدیث کا حوالہ دینے والا اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کی بات کو سنا جائے۔ اور پھر وہ کلپ زیادہ اچھا نظر آتا ہے جو فیور میں ہو۔ ماں باپ کی فضیلت والا ویڈیو ساز بہو کو بھیجے گی، اور بیوی کے حقوق والا کلپ بہو ساس کو بھیجے گی، اسٹیٹس پہ رکھے گی۔ یہ بھی ایک جنگ چل رہی ہے گھروں میں، اس جنگ کو بھی سنبھالنا ہے ہمیں۔ سرد جنگ، بڑوں کی سرپرستی کا نہ ہونا، خاندانی زندگی کا بکھراؤ، بڑوں کی سرپرستی کا نہ ہونا۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ایک زچگی کے موقع پہ کتنے بھائی، چچی، مامی، تائی سب دواخانے میں باری باری آتے ہیں، ٹفن پہنچاتے ہیں، تب بھی زندگیاں سنبھل نہیں پا رہی ہیں۔ ایک خاندانی جھگڑے میں محلہ ساتھ دیتا ہے، کمیٹیاں آ جاتی ہیں، کتنے آنسو نکلتے ہیں باپ کے، ماں کے، بھائی کے، خاندان نبھ نہیں پا رہے ہیں۔ اور یہاں نکاح سے پہلے محترمہ کو لے کر آ گئے، نکاح کے بعد فوراً لے کر آ گئے، پولیس کا نمبر تو پہلے ہی مل گیا۔ تو بربادی کا انتظام جڑنے سے پہلے کیا ہے، مستحکم ہونے سے پہلے ٹوٹنے کے دروازے بتا کر لے آئے۔ احساس تو کیجیے کہ ہم بڑوں کی سرپرستی کے مستحق ہیں۔ مجھے اپنی ماں چاہیے، مجھے اپنا باپ چاہیے، ساس مجھے چاہیے۔ ساس کی کرامتیں ہیں، آنے والی ہو پورا گھر صاف ہو جاتا ہے، آنے والی ہو تو ہفتے بھر کا کام ایک دن میں ہو جاتا ہے۔ آپ اسے ظلم کہیں یا رحم دلی والا انقلاب کہیں۔ علماء کے پاس اپنے مسائل کو لے جانا اپنی ذلت مت سمجھیے، زبان پر مت لائیے کہ آپ نے کیوں کہا مفتی صاحب کو، گھر کی بات گھر میں رہنے دیتے۔ گھر کی بات عرش تک پہنچ گئی، دعاؤں کی قبولیت کو روک دیا۔ حوریں کہہ رہی ہیں یہ کچھ دن کا مہمان ہے، اسے پریشان مت کر۔ گھر کی بات چبوتروں تک چلے گئی، وکیل تک چلی گئی، پولیس اسٹیشن تک چلی گئی، مفتی صاحب سے کیوں کہا آپ نے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک باب ہے پورا، جس میں صحابیات اپنے مسائل لے کر آتے تھے۔ سورہ حجرات انسانوں کے لیے، ہمارے لیے اتاری گئی۔ جہاں انسان ہوتے ہیں وہاں مسائل ہوتے ہیں۔ اگر مسائل نہیں ہیں تو تعجب ہے، مسائل کے ہونے پر کیا تعجب ہے؟ مسائل کا پیدا ہونا برا نہیں ہے، مسائل کو اس کے طریقے سے حل نہ کرنا برا ہے۔ جانا چاہیے دارالقضاء، جانا چاہیے شرعی عدالت، جانا چاہیے کاؤنسلنگ کرنے والے شریعت و سماج کے ماہر علماء کرام کے پاس جانا چاہیے، حق جاننے کے لیے، حق میں فیصلہ کروانے کے لیے نہیں، فیور میں کہلوانے کے لیے نہیں، اللہ کی شریعت سننے کے لیے، بدگمان ہو کر نہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر۔ مفتی صاحب نے تو ان کے فیور میں کہہ دیا، بس پوری بیٹھک پر شیطان پانی پھیر دیتا ہے۔
ہر آنے والا فریق یہ چاہتا ہے کہ میری دوا سامنے والے کو دیجیے. آپ بیٹھک سے پہلے کا جو ذہن ہوتا ہے بیٹھک کے بعد بدلتا نہیں. تو کیا فائدہ اٹھایا؟ شیطان اور نفس کی گود سے کہاں باہر نکلے؟ ان یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہما. صبر تو قبر تک ہے. ہارنے والے ہی رشتے جیتتے ہیں. عدالتوں میں جیتنے والے سب کچھ ہار جاتے ہیں. رشتے ہار جاتے ہیں، اولاد ہار جاتے ہیں، آبرو ہار جاتے ہیں، عزتیں ہار جاتے ہیں، اپنائیت ہار جاتے ہیں. سماج میں اصلاح ذات البین، رشتوں میں فاصلے کم کرنے والے، سلجھانے والے طبقے کا ہونا ضروری ہے. ایسے درد مند ہوں جو بیٹھیں، گھروں میں جائیں. اقدوہم فی دورہم. حضرت عمر فرماتے تھے عدالت میں آنے میں شرم آتی ہے، جاؤ گھر میں جا کر سمجھو، گھر جا کر سنو، گھر جا کر سلجھاؤ، باعزت طریقے سے، عیب پر پردہ ڈال کر. اصلاح ذات البین اور صلح صفائی کرنے کے فضائل ہیں. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی نماز با جماعت چھوڑ دی بعض مرتبہ قبیلوں میں اصلاح کروانے کے لیے. پتا مارنا پڑتا ہے، دونوں کی گالیاں سننی پڑتی ہے، کسی سوشل میڈیا پہ ڈال نہیں سکتے، تنخواہیں بھی اس پر کم ہی دی جاتی ہیں. کوئی اسے دین کا کام سمجھتا ہی نہیں، چندہ بھی دینے والے نہیں ملتے. مستقل کاؤنسلنگ سینٹرز کی ضرورت ہے. قطار ہے عدالتوں کے باہر ہمارے ملکوں میں. ایک دانت کے علاج کے لیے 5 سیٹنگز لگتے ہیں، 7 نشستیں لگتی ہیں. اور جب لوگ علماء کے پاس آتے ہیں کئی مہینے لڑ کر سر نے چھت سے اونچا کر کے مسئلے کو، ابھی بات سنی بھی نہیں، مفتی صاحب نے دوا دی بھی نہیں، نے فیصلہ کر دو مولانا. ارے بھائی وقت تو دو. شوگر نارمل کرنے کو بھی ڈاکٹر وقت لیتا ہے، بی پی نارمل کرنے کو بھی وقت لیتا ہے. ابھی تو ہم نے آپ کو نارمل بھی نہیں کیا، ابھی کلینک سے باہر بھی نہیں نکلے، ابھی دوائی کھائے بھی نہیں. ہم ہی توڑنا چاہتے ہوں تو کوئی جوڑ نہیں سکتا ہے. بہت ہے معاشرے میں طلاق کا مشورہ دینے والے، ایک نہیں ملا طلاق شدہ مرد یا طلاق شدہ عورت سے نکاح کروانے والا. بہت ہے معاشرے میں آنے والے رشتوں میں عیب نکالنے والے، رشتہ لانے والے نہیں ملے. گزری ہوئی عمر، ڈھلی ہوئی عمر واپس کرنے والے نہیں ملے. رشتہ آیا اس میں یہ عیب ہے، یہ رشتہ آیا اس میں یہ عیب ہے. بچی کی عمر ہو گئی 28 سال، بچی کی عمر ہو گئی 30 سال، بچے کی عمر ہو گئی 32 سال. گزری ہوئی جوانی تو لا دو، گزری ہوئی توانائی تو لا دو. کس معاشرے کے نادانوں کے ہاتھوں ہم کھلونا بنتے جا رہے ہیں. بے رحم ہو جاتے ہیں ماں باپ اولاد کے مستقبل کے بارے میں جو طلاق کے لیے آمدہ ہو جاتے ہیں. جھوٹی محبت کا اظہار ہے. جو اپنے آپ کو پینا نہیں چاہتے ہیں اولاد کے مسئلے کو کم از کم سن کر. آج کل تو مشورہ دینے کو ہمت کرنا پڑتا ہے. یتیم خانے مت کھولیے آپ. سنگل پیرنٹ زندہ ماں باپ کی یتیم اولاد کے لیے مدرسے کھولیے. اب فنڈنگ ریز کیجیے. اب زندہ ماں باپ کی یتیم یسیر اولاد کے لیے امداد کرنے کے کچھ ادارے. ہمارے ملکوں کی یہ نوعیت بن چکی. محلے کے محلے اسکولوں میں پوچھا جاتا ہے، پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے، مدرسوں کو چھوڑیے تو کہتا ہے وہ کہ ابو جی کے پاس ہوں، امی کے پاس ہوں. ابو اور امی کا کوئی معاملہ چل رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو ذمہ دار ہی سمجھنے کے لیے تیار ہے، کوئی جواب دہ بننے کے لیے تیار نہیں. 5 سال 3 سال ہم مدرسے اور اسکول چلانے والوں کو اس میں وقت لگ گیا کہ ان بیوی شوہر میں ذمہ دار کون ہے.
ان کی خانہ جنگی کی وجہ سے، ان کے داخلی انشقاق کی وجہ سے ہماری انا کے بھینٹ چڑھ رہی ہے یہ نسل۔ ملازمتی مسائل کے لیے وقت دیتے ہو، معاشرتی مسائل کے لیے وقت دو۔ نوکری نوکری نوکری، غیر حاضری نہ ہو جائے میری، پروموشن کم نہ ہو جائے، دیر حاضری نہ ہو جائے۔ اور بیٹی اور داماد کا جھگڑا چل رہا ہے، بہن کا گھر اجڑ رہا ہے اپنے ملک میں، وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا ڈالر کے ذریعے سے رشتے بھی بھیج دیتے ہو؟ کیا ڈالر کے ذریعے سے محبتیں بھی مل جائیں گی؟ ملازمتی مسائل کے ساتھ معاشرتی مسائل کے لیے وقت دیجیے۔ میرے بھائی، پوری شریعت کا خلاصہ ہے، پوری معاشرت کا خلاصہ ہے حقوق اور حدود۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پوری شریعت کا خلاصہ ہے حقوق اور حدود، رائٹس اور لیمٹس۔ آدمی سیکھے، ساس سیکھے، ننند سیکھے، جٹھانی سیکھے، داماد سیکھے میرے رائٹس کے ساتھ لیمٹس کیا ہے۔ مجھے بولے بغیر سالی کا رشتہ کیسے طے کر دیا؟ بھائی آپ کے تو رائٹس نہیں ہیں۔ اپنے ماں کہتی ہے بیٹے سے کہ تمہیں تو فلانا لون اٹھانا ہی ہے، تم نے وہ لباس کیوں پہنایا اپنی بیوی کو جو پیٹ اور پیٹ کو چھپانے والا ہے۔ ماں باپ کوئی خدا نہیں ہے، ان کی خدمت سر آنکھوں پر ضرور کرنا چاہیے۔ اپنی دولت ان پر نچھاور، انت ومالک لابیک، لیکن حد بھی ہے، حد کو بھی سیکھنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، تقوی کی بنیاد پر پورے خاندانی زندگی کو اسلام نے چلایا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ نکاح کے دن یہ آیتیں پڑھی جاتی ہے، خطبہ حاجت اسے کہا جاتا ہے۔ 3 آیتیں ہیں، تینوں میں تقوی کا تذکرہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ پرسنل لا میں، پرسنل لائف میں اسلام نے جوڈیشیل سسٹم کو کم سے کم انوالو کیا ہے، کیونکہ یہ زندگی قانون کے دباؤ میں نہیں، تقوی اور خدا کے خوف کے رنگ میں ہی چل سکتی ہے۔ بس بازار میں مرد کی نگاہ نیچی نہیں ہوگی سوائے بیوی کے، اس کے دل میں کوئی نہ ہو، اس کے لیے ڈنڈا نہیں، تقوی کا نور چاہیے۔ اور بیوی کے دل میں، جذبات میں، تنہائیوں میں اس کے شوہر کے سوا کوئی اور نہ ہو، اس کے لیے تقوی چاہیے۔ بس کہاوت ہے ہمارے یہاں، لڑکا لڑکی راضی کیا کرے قاضی، لیکن بہت گہرے مضمون کی ترجمان ہے یہ کہاوت۔ تقوی کی پرورش کے لیے کیا وقت دیا آپ نے؟ بیوی میں تقوی بنتا رہے، شوہر میں تقوی بنتا رہے۔ اور ہم نے رشتے کی بنیاد تقوی پر نہیں رکھی، پیار پر رکھی، گرین کارڈ پر رکھی، اور یہ دیوسیت اتنی بڑھتی جا رہی ہے۔ میں یہ لفظ کہنے پر مجبور ہوں، میں اس بے غیرتی پر کتنا روئے کہ پہلے تنہا بیوی کو بھیجا جاتا ہے، آپ مجھے بلائیے، پھر جنت میں دونوں داخل ہو جائیں گے، معراج ہو جائے گی دونوں کی۔ پاگل خانے جہاں پر سب سے زیادہ ہیں، جہاں پر سب سے زیادہ حرام بچے ہیں، جہاں پر سب سے اچھا کاروبار سائیکولوجی سائیکٹسٹ کا بننا ہے، اولڈ ایج ہوم جہاں پر سب سے زیادہ ہے، وہاں پر تم چلے جاؤ، مجھے بلا لو، ہم دونوں کی زندگی لائف سیٹل ہو جائے گی، آباد ہو جائے گی۔ ہم نے بہت ہی کمزور بنیادوں پر رشتے کو اٹھایا ہے۔ کتنے واقعات ہم سنا ہے۔ قاضی صاحب نکاح پڑھانے والے تھے، دوست نے آ کر لڑکی کے باپ کے کان میں کہا کہ ویزا ایکسپائر ہے نوشا کا، تو وہیں سے اڑ گئے وہ، ہم نکاح کرنا نہیں چاہتے۔ تنخواہ کی مقدار کم ہو گئی، بیوی نے چھوڑ دیا۔ اتنی کمزور بنیادوں پر خاندان نہیں رکھا جاتا۔
اب یہ دونوں ہی نہیں جڑے، کیا جڑیں گے بیٹے اور بیٹیاں؟ کیا کڑیاں مضبوط ہوں گی دادی نانی کی؟ کیا رشتوں کو وقت دیں گے خالو ماموں کو، چچا پھوپا کو؟ نکاح کی بنیاد وہی بنائی ہے جو اسلام نے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مجالس کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ یہ مجلس ہم سب کی اپنی ذاتی اصلاح کا ذریعہ بن جائے۔ بیان سنو اپنی ذات کے لیے، آئینے میں دیکھو اپنے چہرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔